حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موریدانی تھی، جن کا ایک بیٹا تھا تو بڑا شرکس، بڑا بدماش لڑکا تھا۔ دنیا کا ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے کیا نہ ہو۔ شراب کے اڈوں پر دیکھا جاتا تو اس کے بیٹے کو دیکھا جاتا، اگر جوئے کے اڈے پر کوئی ملتا تو حسن بصری کی موریدانی کا بیٹا ملتا تھا۔ ہر گناہ کی ہر جگہ پر وہ نوجوان شخص وہی ملتا تھا۔ گناہ میں سب سے آگے پہل کرنے والا اگر کوئی تھا تو حسن بصری کی موریدانی کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اتنا گنہگار ایک بوڑھی ماں کا لڑکا تھا، ہر وقت گناہوں کی طرف چلتا رہتا تھا، ہر کام اس کا گناہوں میں زیادہ تر گزرتا تھا، ہر وقت اس کا وقت گناہوں میں گزرا کرتا تھا۔ اگر کوئی بھی اپنے یار دوستوں کے ساتھ ملتا تو صرف گناہوں کے سوا اور کوئی کام کی بات نہ کرتا۔ جب راستے میں چلتا تب بھی گناہوں کی طرف زیادہ رغبت ہوا کرتی تھی۔ ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس کو کرتا نہ ہو۔ شراب کے اڈے پر اگر کوئی سب سے زیادہ دیکھا جاتا تو وہی نوجوان دیکھا جاتا تھا۔ اگر زنا کے اڈوں پر کوئی سب سے زیادہ دیکھا جاتا تو وہی نوجوان زیادہ دیکھا جایا کرتا تھا۔ اگر جوئے کے اڈے پر اگر کوئی سب سے زیادہ دیکھا جاتا تو وہی نوجوان شخص دیکھا جاتا تھا۔ مگر یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ دنیا میں آ کر ہم اپنی منمانی چاہے جتنی کیوں نہ کر لیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ ہوگی تو اس سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ نوجوان بیمار ہو گیا، اسے احساس ہو گیا اب ہماری زندگی کا کوئی وقت باقی نہیں رہ گیا، اب مجھے بچنے کی کوئی مجھے سراغ نہیں رہ گیا، کوئی چانس اب مجھے بچنے کے نہیں رہ گئے۔ اب اس کو معلوم چل گیا کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں دھسا کر گزارا ہے، میں نے اپنے جیون کو زندگی کو سب گناہوں میں ہی گزارا، میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ پریشان ہو گیا، خدا کا خوف دل میں لاحق ہوا، خدا کا خوف دل میں پیدا ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ کیونکہ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے تو دنیا پر عبادت کے لیے بھیجا تھا، اللہ کا حکم ماننے کے لیے دنیا پر ہم لوگ آئے تھے، مگر میں نے تو اپنے ماں باپ کا بھی کہنا نہیں مانا، میں نے تو اپنی ماں کا بھی کہنا نہیں مانا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کیا میرا حال ہوگا؟ اب نوجوان کو احساس ہوا کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اب ان گناہ کی سزا تو مجھے ملنا ہی پڑے گی، مجھے تو جھیلنا ہی پڑے گی۔ اب یہ نوجوان پریشان ہو کر اپنی بوڑھی ماں کے پاس گیا، اس نے سوچا ماں کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھا اور رو کے کہتا امی جان میں تو بیمار ہو گیا، میرے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، اگر میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ اپنے پیر و مرشد جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنید بغدادی سے پڑھوا دینا، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوا دینا۔ نوجوان کہتا امی جان اگر میں دنیا سے انتقال کر جاؤں، اب دنیا سے انتقال کرنا میرے لیے ضروری ہے کیونکہ مجھے ایسی بیماری لگ چکی ہے، ایسی بیماری نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ اے میری ماں اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، میں نے صرف گناہوں کے سوا کوئی کام نہیں کیا ہے، میں نے لوگوں کو ستانے کے سوا کوئی نہیں کام کیا، میں نے غریبوں پہ ظلم کرنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا ہے، میں نے یتیموں کا مال کھانے کے سوا کوئی کام نہیں کیا، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے کیا نہ ہو، ایسا کوئی دن نہیں جن شراب نوشی نہ کی ہو، ایسا کوئی دن نہیں ماں جو میں نے زنا نہ کیا ہو، ایسا کوئی دن نہیں گیا جس دن میں جوئے کے اڈے کو میں نے آباد کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اے میری ماں اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں خدا وحدہ لا شریک کے سامنے کون سی شکل لے کر جاؤں گا؟ اے میری ماں میری اتنی گزارش ہے کہ اپنے پیر و مرشد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری نماز جنازہ کو پڑھوا دینا۔ میرا یہ ایمان کامل ہے اگر آپ کے پیر و مرشد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری نماز جنازہ کو پڑھا دیا تو اللہ ہو سکتا ہے میرے گناہوں میں کچھ حد تخفیف فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں میں کچھ کمی بیشی بھی کر دے، میرے گناہوں کو ختم بھی کر سکتا۔ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ اتنے نیک متقی پرہیزگار، میں اتنا بڑا گنہگار، اگر کوئی نیک آدمی اس گنہگار کی نماز جنازہ کو پڑھا دے گا، دعا فرما دے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس نیک شخص کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہ نوجوان میرے بھائیوں بہت پریشان ہے، ماں کے سامنے آنسو لے کر کھڑا ہے، ماں کے سامنے گریوزاری کرتا جا رہا ہے۔ یاد رکھے مسلمانوں، بیٹا چاہے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا خطا کار کیوں نہ ہو، ماں کا کلیجہ تو عجیب ہوتا ہے۔ جب بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بعد میں نکلتے ہیں، ماں کا کلیجہ پہلے دہل جاتا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بعد میں چھلکتے ہیں، ماں کی آنکھوں سے آنسو پہلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
دنیا کے اندر کوئی بھی اولاد اگر اپنے ماں کو کتنی تکلیف کیوں نہ دے دے، اپنے والدین کو کتنا پریشان کیوں نہ کر لے، مگر جب بیٹا پریشان ہوتا ہے تو سب سے زیادہ دکھ ایک ماں کو ہوا کرتا ہے، ایک باپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ جب ماں کے سامنے اس گنہگار بیٹے نے رو کر کہا تو ماں کا کلیجہ دہل گیا۔ ماں کہنے لگی، او میرے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو، میں تیری یہ بات حسن بصری اپنے پیر و مرشد حسن بصری سے ضرور کہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ میرے پیر و مرشد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری نماز جنازہ کو بھی ضرور پڑھائیں گے۔ ماں نے کہا، بیٹا تو فکر نہ کر، میں بھی جاتی ہوں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتی ہوں، ان سے کہوں گی وہ تیری نماز جنازہ ضرور پڑھائیں گے، تیرے لیے دعا ضرور کریں گے۔ وہ بیچاری خاتون اس نوجوان بیٹے کی ماں اپنے پیر و مرشد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی اور عریضہ پیش کی ہے، میرے حسن بصری، میرے پیر و مرشد، میرے بیٹے کی یہ تمنا ہے۔ حسن بصری کی بارگاہ میں ایک بوڑھی ماں اس نوجوان گنہگار کی ماں کہتی ہے، اے میرے پیر و مرشد، میرے بیٹے کی تمنا ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں، جانے کے بعد میں نماز جنازہ کوئی پڑھائے تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے۔ حسن بصری نے دیکھا اور کہا، یہ بوڑھی خاتون، اے بوڑھی عورت، میری مریدہ، بات سن کہ تیرے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تیرے بیٹے کو میں نے کبھی دین کے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی اچھی بات بتاتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا، تیرا بیٹا تو بہت گنہگار، میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ اب دیکھو مسلمانوں، ایک پیر و مرشد حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گنہگار لڑکے کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، ماں پریشان، کشمہ بہت زیادہ پریشان کہ میرا بیٹا اب دنیا سے چلا جائے گا، جانے کے بعد میرا بیٹا اگر جہنم کی آگ میں جلے گا یہ بھی ماں کو گوارا نہیں ہوتا ہے، بیٹا اگر دنیا پر تکلیف میں ہو تب بھی ماں کو گوارا نہیں، بیٹا اگر مرتے وقت تکلیف میں تب بھی ماں کو گوارا نہیں، اگر ماں کو معلوم چل جائے میرا بیٹا مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا تب بھی ماں کو گوارا نہیں ہے۔ وہ ماں سن کر تب بھی روتی ہے، ماں کی زندگی اکثر رونے میں ہی کٹ جایا کرتی ہے۔ حسن بصری نے منع کر دیا، میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اب ماں اداس ہو گئی اور کہا، حسن بصری میرے بیٹے کی پڑھا دیجئے گا نماز جنازہ، مگر منع فرمانے کے بعد ماں اپنا اداس چہرہ لے کر اپنے بیٹے اپنے گھر کے پاس آتی ہے۔ بیٹا حسرت کی نظر سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے کہ میری ماں حسن بصری سے اجازت لے کر آئی ہوگی۔ بیٹے نے کہا، امی جان حسن بصری نے کیا کہا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بیٹا حسن بصری نے تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے منع کر دیا ہے، حسن بصری نے صاف کہہ دیا تیرے بیٹے کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تیرے بیٹے کو کوئی دین کا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تیرے بیٹے کو کوئی بھی دین کا کام میں آگے پہل کرتے ہوئے تک نہیں دیکھا ہے، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ اتنا کہا ماں زارو قطار رونے لگی اور بیٹا بھی رونے لگا۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر حسن بصری نے منع کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے، اے میری ماں تو پریشان نہ ہو، میری بات کو سن لے، اگر میں مر جاؤں مرنے کے بعد میرے پیروں کو رسی سے باندھنا اور سارے شہر میں گھسیٹنا تاکہ لوگوں کو یہ اعلان کر دینا، بتا دینا کہ جو دنیا میں آ کر گناہ کرتا ہے اس کی سزا یہی ہونا چاہیے ہے۔ اے میری ماں مجھے قبرستان میں نہیں دفنانا بلکہ میری اس لاش کو اٹھا کر کسی شہر کے گندے گٹر میں پھینک دینا تاکہ لوگوں کو بتا دینا جو انسان دنیا میں آ کر گناہوں میں ملبس ہوتا ہے، جو کوئی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں چلتا ہے، جو خدا وحدہ لا شریک کے بتائے طریقے پر نہیں چلتا ہے، اے میری ماں لوگوں کو یہ پیغام دے دینا کہ اس کی سزا دنیا میں یہی ہونا چاہیے۔ یہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں کتنی پیاری ماں ہوتی، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری اور کہتی، میرے بچے ایسا نہ کر، اللہ تیرے ساتھ ضرور رحم فرمائے گا۔ بیٹا کہتا، نہیں ماں، ایک گنہگار کی سزا یہی ہونا چاہیے کہ اس کے پیروں کو باندھ کر رسی سے گھسیٹ کر سارے شہر میں لوگوں کو بتانا چاہیے، جو نمازیں نہ پڑھتے ہوں مرنے کے بعد ان کی سزا یہی ہونا چاہیے۔ میری ماں لوگوں کو بتانا چاہیے جو دینداری میں نہیں پہل کرتے ہیں ان کی لاش کوئی قبرستان میں نہیں بلکہ گندے گٹر میں ڈالنا چاہیے۔ اے میری ماں میں اپنی لاش سے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں نے زنا کے اڈوں کو آباد کیا، میں نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا، میں نے جوئے کے اڈوں کو آباد کیا، میں سارے گناہوں کو آباد کرتا رہا۔ اے میری ماں جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو گندی گٹر میں پھینک دینا اور لوگوں کو بتا دینا جو دنیا میں آ کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلے اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر گناہ ملبس ہو جائے تو میری ماں لوگوں کو بتا دینا کہ اس کی لاش کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ اتنی باتیں ماں اور بیٹے کی چل رہی تھی، دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ ماں نے کہا، اے حسن تو کیوں آیا ہے
यहाँ पर तूने तो नमाज जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया था। हसन बसरी ने कहा मैं तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूँ। उस माँ ने कहा हसन बसरी तुझे कैसे मालूम कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, तुझे कैसे पता चला कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया है। मुसलमानों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अभी तेरे बेटे और तेरे दरमियान बातें हो रही थी, फिर तेरा बेटा इंतकाल कर गया, मेरी आंख लगी थी, मेरे ख्वाब में एक शख्स आया, उसने कहा कि तूने अल्लाह हसन बसरी तूने एक अल्लाह के वली की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया है, एक अल्लाह के दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। मैं दौड़कर तेरे पास चलकर आया हूँ। मैंने कहा देखे कौन अल्लाह का ऐसा वली, कौन अल्लाह का दोस्त है जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से मैंने इनकार कर दिया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये कोई आम इंसान नहीं था, ये गुनहगार जरूर था मगर ये तो अल्लाह के दोस्तों में से इसका नाम। तो माँ कहती हसन बसरी ये अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है, इसकी जिंदगी तो गुनाहों में गुजरी हुई है, इसकी जिंदगी तो शराब भट्टी पे गुजरी है, इसकी जिंदगी तो जिना के अड्डों पे गुजरी है, इसकी जिंदगी तो झूठ बोलने चुगलखोरी में गुजरी है, ये अल्लाह का वली कैसे हो सकता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस बेटे की माँ, एक गुनहगार बेटे की माँ अब तो एक अल्लाह के वली की माँ बन चुकी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ए बूढ़ी खातून, जब तेरा बेटा गुनहगार था उसने अपने गुनाहों पर मलामत की और तूने अपने बेटे की दर्द भरी आवाज पर, तूने अपने बेटे की गुनाहों को देखकर तूने अल्लाह की बारगाह में बेटों से जो दुआ की है, तेरी आंखों से जो आंसू तेरे बेटे के गुनाहों के हक में निकले हैं, तेरी आंखों से आंसू तेरे बेटे के हक में जो निकले हैं, अल्लाह ने तेरे उन आंसुओं के सदके में तेरे बेटे को बख्श दिया है, तेरे बच्चे के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। यहाँ से पता ये चलता है अगर बेटा गुनहगार भी हो, अगर माँ को तकलीफ होती है तो अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ हो जाया करती है। अगर बेटे को तकलीफ होती है, अगर माँ को तकलीफ हो जाए तो माँ की तकलीफ अल्लाह को गवारा नहीं होती है, बल्कि माँ की तकलीफ के सदके में अल्लाह तबारक व तआला उसके बेटे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हर इंसान को चाहिए अगर जन्नत में कोई मकाम चाहता है, अगर जन्नत का खुशबू भी चाहता है, अगर जन्नत में अपना घर बनाना चाहता है तो सबसे पहले अपनी माँ को नाराज अगर है तो उनको राजी कर लो, अगर माँ बाप अगर नाराज है तो उनको राजी कर लो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो कोई जन्नत की खुशबू भी नहीं उसको पा सकता।